کیا رام کرشن یا گوتم بدھ جن کے ماننے والوں کی کروڑوں کی تعداد دنیا بھر میں موجود ہے اور انہی ہستیوں پر ایک مکمل دھرم کی بنیاد کھڑی ہے، ان کی خود کی کتابوں میں بھی ان کی تمام تعلیمات موجود ہیں، جیسا کہ انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی اسلامی تعلیمات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جو کہ دنیا کی ہر قوم اور قبیلے میں جہاں پر انسانی آبادی موجود تھی وہاں پر تشریف لائے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی رام کرشن یا گوتم بدھ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہو، انہیں ویسے ہی تعلیمات دی گئی ہو جو کہ ہر ایک نبی کو دی گئی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فالوورز نے اسے بدل کر شرک کے اندر تبدیل کر دیا ہو؟ قرآن کریم میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ڈرانے والا بھیجا، یعنی ایسا پیغمبر جو کہ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ دکھا کر جہنم اور گمراہی کے عذاب سے انہیں بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے روز کچھ ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ ان کی قوم کا کوئی ایک بھی شخص موجود نہیں ہوگا، کیونکہ ان پیغمبروں کے ڈر سنانے کے باوجود بھی کوئی ایک بھی شخص ان پر ایمان نہیں لایا ہوگا، اور اگر کوئی ایمان لایا بھی ہوگا تو وقت کے ساتھ اس نے پھر سے شرک اور کفر کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ اسی لیے یہ پیغمبر صرف اکیلے بغیر اپنی قوم کی جنت میں جا رہے ہوں گے۔ خواجہ غلام فرید نے بھی اپنی کتاب مقاصد المجالس کے اندر یہ یقین سے لکھا ہے کہ شری رام اور شری کرشن دراصل نبی تھے، مگر بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹی کتاب ہے جسے خود سے قادیانیوں نے لکھ کر خواجہ غلام فرید سے منسوخ کر دیا، گویا یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی تاریخ دانوں نے بھی کئی جگہ پر اس طرح کے حوالے پڑھ کر اپنی کتابوں کے اندر بالکل ویسے ہی لکھ دیا جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی شخص کو نیک اور ولی اللہ ماننے کے اندر ہمیں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک نیک شخص اور ایک پیغمبر کے رتبے کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور وہ ایک قوم کی ذمہ داری اور اللہ کا حکم لے کر زمین پر آتا ہے۔ ان کے کردار اور سیرت باقی قوم کے لیے بھی بالکل مثال ملتی ہے، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ کرشن ایک نبی تھا جس کا رنگ نیلا تھا اور اسے ہندوستان کی سرزمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، لیکن یہ حدیث دنیا کی صرف ایک ہی کتاب کے اندر موجود ہے جس کا نام ہے چشمہ معرفت، یعنی قادیانیوں کی جھوٹی کتاب۔ یہ روحانی خزائن قاعدہ لکھا ہوا ہے، یعنی سراسر اللہ تعالیٰ کے آخری رسول پر جھوٹ یا جھوٹی حدیث منسوب کی گئی ہے جو کہ مرزا قادیانی نے لکھی ہے۔ اس کا نہ تو کوئی تاریخی حوالہ موجود ہے اور نہ ہی کوئی اسلامی، بلکہ ان کا مقصد ان لوگوں کو خوش کرنا تھا جنہوں نے اپنی سرزمین پر اس فتنے کو پھیلنے کی جگہ فراہم کی، یعنی انگریزوں نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے اسی جگہ پر ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ خدا نے یعنی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے علاوہ بھی اپنے بھیجے گئے پیغمبروں سے فارسی زبان میں کلام کیا، جو کہ کسی قرآن اور حدیث میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ سراسر جھوٹ اور کفر ہے جو کہ خدا اور ان کے پیغمبروں کی طرف منسوب ہے، اور قادیانیت تو ہے ہی جھوٹ اور کفر پر بنا ہوا ایک فرقہ ہے جسے جہاد کو ختم کر کے مذہب کی جڑوں کو کاٹ کر اسے کھوکھلا کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر انگریزوں نے لانچ کیا، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ مگر ایسی چیزوں کو سن کر نہ تو کوئی سوال کرتا ہے اور نہ تو ہم اس پہ کوئی دلیل مانگتے ہیں، جس کے نتیجے میں گمراہی پھیلتی ہے اور ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں جس کا جواب ان کا دماغ خود سے سوچنے لگتا ہے، جو کہ ضروری نہیں کہ سب صحیح ہوں اور تسلی بخش ہوں۔ ہندوستان میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہوں گے، مگر کب، کس قوم پر اور کس وقت، اس کی ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی اور نہ ہی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ کو تمام انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس میں بھارت کی سرزمین بھی شامل ہے۔